بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ غصے کو قابو میں کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور زیادہ لمبی نصیحت نہ فرمائیے۔ گویا کہ نصیحت کی بھی درخواست کی اور ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ وہ نصیحت مختصر ہو، لمبی چوڑی نہ ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ نصیحت بھی کروانا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ قید بھی لگا رہے ہیں کہ مختصر کیجیے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ جو شخص نصیحت کا طلبگار ہو وہ اگر یہ کہے کہ مجھے مختصر سی نصیحت کر دیجیے تو اس میں کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جلدی میں ہو اور اس نے آپ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی ہو۔ اب اگر آپ نے اس کے سامنے لمبی تقریر شروع کر دی تو وہ بیچارہ نصیحت کی فرمائش کر کے کس غلطی میں پکڑا گیا؟ حالانکہ وہ جلدی میں تھا، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مختصر نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اگر آدمی اس مختصر نصیحت پر عمل کر لے تو شاید سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ فرمایا کہ گناہوں کے دو محرک ہیں، غصہ اور شہوت، اس لیے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں، اگر انسان غور کرے تو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام گناہوں کے پیچھے دو جذبے کار فرما ہوتے ہیں، ایک غصہ، دوسرا شہوت۔ شہوت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے اصل معنی ہے خواہش نفس۔ مثلا دل کسی چیز کے کانے کو چاہ رہا ہے، یہ کانے کی شہوت ہے، یا کسی ناجائز کام کے ذریعے انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی شہوت ہے۔ انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی خواہش ہے کہ مال زیادہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لیے ڈالتا ہے کہ مجھے زیادہ مال ایک دم مل جائے۔ بدنگاہی بھی انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نفسانی خواہش اس کو اس کام پر آمادہ کرتی ہے۔ لہذا بہت سے گناہ تو شہوت سے پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ غصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابھی اس کی تفصیل عرض کروں گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غصہ کتنے بے شمار گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ لہذا جب یہ فرما دیا کہ غصہ مت کرو، اگر آدمی اس نصیحت پر عمل کر لے تو اس کے نتیجے میں آدھے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اصلاح نفس کے لیے پہلا قدم۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون یعنی غصہ ضبط کرنا سلوک و طریقت کا ایک بڑا عظیم باب ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اپنے غصہ کو قابو میں کرنے کی فکر کرے۔ فرمایا کہ غصہ یوں تو اللہ تعالیٰ نے غصہ ایک فطری چیز ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ نے غصہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر غصے کا مادہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ مادہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہی مادہ ہے کہ اگر انسان اس پر کنٹرول کر لے اور اس کو قابو میں کر لے تو پھر یہی مادہ انسان کو بے شمار بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ مادہ نہ ہو تو پھر اگر کوئی دشمن حملہ کر دے گا تو اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا، یا کوئی درندہ اس پر حملہ کر دے گا تو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا اور اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے گا۔ لہذا اپنے جائز دفاع کے لیے غصے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے کہ غصہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسان اپنی جان کا، اپنے مال کا دفاع کر سکے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے دفاع کر سکے، اپنے عزیز و اقارب کا دفاع کر سکے۔ یہ غصے کا جائز محل ہے۔ لیکن اگر یہی غصہ قابو میں نہ ہو تو اس کے نتیجے میں جو گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ چنانچہ غصہ ہی سے تکبر، حسد، بغض، عداوت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں جو اس غصے سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ یہ غصہ قابو میں نہ ہو اور انسان کے کنٹرول میں نہ ہو۔
مثلا اگر غصہ قابو میں نہیں تھا اور وہ غصہ کسی انسان پر آ گیا، اب اگر جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ قابو میں ہے، مثلا وہ ماتحت ہے، تو اس غصے کے نتیجے میں وہ اس کو تکلیف پہنچائے گا، یا اس کو مارے گا یا اس کو ڈانٹے گا، کیونکہ وہ ماتحت ہے، یا اس کو گالی دے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کا دل دکھائے گا، اور یہ سب کام گناہ ہے جو غصے کے نتیجے میں اس سے سرزد ہوں گے۔ اس لیے کہ دوسرے کو ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر غصے کے نتیجے میں گالی دے دی تو حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا بدترین فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح اگر غصے کے نتیجے میں دوسرے کو طعن و تشنیع کر دی جس سے دوسرے انسان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی دل شکنی ہوئی تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سب گناہ اس وقت ہوئے جب ایسے شخص پر غصہ آیا جو آپ کا ماتحت تھا، اور اگر ایسے شخص پر غصہ آ گیا جو آپ کا ماتحت نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو غصے کے نتیجے میں آپ اس کی غیبت کریں گے۔ مثلا جس پر غصہ آیا وہ بڑا آدمی ہے، صاحب اقتدار ہے، اس کے سامنے اس کو کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوتی، زبان نہیں کھلتی، تو یہ ہوگا کہ اس کے سامنے تو خاموش رہیں گے، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی غیبت کریں گے۔ اب یہ غیبت اسی غصہ کے نتیجے میں ہو رہی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسری کی کتنی بھی غیبت کر لے مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ غصے کے نتیجے میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نوچ لوں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، مگر چونکہ وہ صاحب اقتدار اور بڑا آدمی ہے اس لیے اس پر قابو نہیں چلتا۔ اس کے نتیجے میں دل کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوگی، اس گھٹن کا نام بغض ہے۔ اب دل میں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر موقع مل جائے تو کسی طرح اس کو تکلیف پہنچاؤں، اور اگر خود بخود اس کو تکلیف پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کہ اس کو تکلیف پہنچ گئی۔ یہ بغض ہے جو ایک مستقل گناہ ہے جو اس غصے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر جس شخص پر غصہ آ رہا ہے اگر اس کو تکلیف پہنچنے کے بجائے راحت اور خوشی حاصل ہو گئی، اس کو کہیں سے پیسے زیادہ مل گئے یا کوئی بڑا منصب مل گیا، تو اب دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ یہ منصب اس سے چھن جائے، یا یہ مال و دولت، یہ روپیہ پیسہ کس طرح اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، یہ اس کو نہ ملتا، اس سے ختم ہو جائے۔ اس کا نام ہے حسد۔ یہ حسد بھی اس غصے کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے۔ بہرحال جس شخص پر غصہ آ رہا ہے اگر اس پر قابو چل جائے تو بھی بے شمار گناہ اس کے ذریعے صادر ہو جاتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شمار گناہ اس کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔ یہ سب گناہ اس غصے کے قابو میں نہ رہنے کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر غصہ قابو میں ہوتا تو انسان ان سارے گناہوں سے محفوظ رہتا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی نیک مسلمان وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے غصے کو درگزر کرتے ہیں، اس لیے کہ غصہ پینے کے نتیجے میں یہ سارے گناہ سرزد ہوں گے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے کہ غصے کے نتیجے میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔